وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، اور فرمایا عرض کرنے لگی کہ سمندروں میں جس کے راستے ہیں، وَفِي الْجَنَّةِ رَحْمَتُهُ، اور جنت میں اس کی رحمت ہے، وَفِي النَّارِ عِقَابُهُ، اور دوزخ میں اس کا عذاب ہے۔ یہ اس نے عقیدہ توحید بیان کیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے سے کہ سرکار فرما دے وَمَا عَلَيْهِ إِلَّا الْبَلَاغُ، دعا کرو، عقیدہ توحید بیان ہو گیا۔ لیکن نہیں، سرکار نے اگلی گل کی ارشاد فرمائی، فرمایا قَالَ فَمَنْ آنَا، عقیدہ توحید بیان ہو گیا، ہون دس ہم کون ہیں؟ گو سے سرکار فرما رہے ہیں ہم کون ہیں؟ فَمَنْ آنَا، ہم کون ہیں؟ تو اس کے جواب تو اس نے بھی دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس نے باتیں کہی وہ بھی کمال کی باتیں ہیں۔ عقیدہ رسالت جو بیان کیا تو یقین جانیں ایک جانور ہو کے اتنا کمال کا عقیدہ رسالت بیان کیا، ختم نبوت کا عقیدہ بیان کیا، جو انسان ہو کر یہ عقیدہ نہ رکھے وہ تو اس جانور سے بھی بدتر ہے۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین، یا رسول اللہ تسی رب دے بھی رسول ہو تو سارے جگ دے بھی رسول ہو، آپ رب کے بھی رسول ہیں، سارے جگ کے رسول ہیں۔ دو گلاں ہو گئیاں، تیسری کی کہی وخاتم النبیین۔ اگر خاتم النبیین کا آپ نعرہ لگائیں تو کیا لگائیں گے؟ کوئی لگا کے دکھائے گا؟ سبحان اللہ، ایک ہی بندے کو سمجھ آیا کہ کیا نعرہ ہے اس کا۔ گو بیان کر رہی ہے انت رسول رب العالمین، آپ رب کے بھی رسول ہیں، سارے جگ کے بھی رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت بیان کیا۔ اس میں ایک یہ بھی اشارہ ہے کہ پہلے وہ عقیدہ رسالت بھی تو بیان کر سکتی تھی، لیکن نہیں، پہلے اس نے اللہ کی حمد بیان کی، پہلے اللہ کی حمد بیان کی تاکہ زبان پاک ہو جائے، پھر سونے کا نام لیا جائے۔ اور اگلی بات کیا اس نے کہی؟ کہنے لگی قد افلح من صدقک، قد افلح من صدقک۔ اگر اس کا میں اشعار میں ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خاب من کذبک، وقد خاب من کذبک، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کریں تو یوں بن جائے گا جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ جس نے آپ کا در چھوڑا وہ اس جہان میں بھی رسوا ہے، اس جہان میں بھی رسوا ہے، اس جہان میں بھی رسوا ہے، اس جہان میں بھی رسوا ہے۔ فَأَسْلَمَ الْأَعْرَابِيُّ، گو نے جب ایمان کا اظہار کر دیا، عقیدہ توحید بھی بیان کر دیا، عقیدہ رسالت بھی بیان کر دیا، پھر میرے لجپال نے اس اعرابی پر نظر کی کہ بھئی تم کہتے تھے کہ یہ ایمان لائے تو میں ایمان لاؤں گا، اب کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ پہلے کیا کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان لائے گی تو میں ایمان لاؤں گا، تو پھر اس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ اب تک ایمان قبول کرنے سے پہلے تک اس کائنات میں مجھے آپ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی، اور اب میرا حال یہ ہے کہ میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دل بھی تو، دلدار بھی تو، میرا مالک تے مختار بھی تو، کل نبیاں دا سلطان بھی تو، نالے عرشاں دا مہمان بھی تو، تے میں مکدی گل مکا دے ماں، میرا دین بھی تو تے ایمان بھی۔ تو
آج کی یہ حدیث پاک میں نے آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کی۔ دیکھیں ایک جانور ہو کے عقیدہ ختم نبوت جانتا ہے، جو انسان ہو کر عقیدہ ختم نبوت نہ جانتا ہو وہ کتنا بد نصیب ہے۔ آج عجیب دور ہے، کوئی کسی کو نبی مان بیٹھا ہے، کوئی کسی کو نبی مان بیٹھا ہے۔ جو انسان کہلانے کے لائق نہیں اسے لوگ نبی مانتے ہیں۔ اور سنیو، ہمیں تو اپنے مقدر پر مان کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچا عقیدہ ختم نبوت عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔